حضرت صدیق اکبر نمبر ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ کی سرپرستی میں ترتیب دیا گیا۔ اس میں صفحہ نمبر 139 پر لیفٹیننٹ کرنل فضل الرحمان صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے سیدنا صدیق اکبر کی عسکری بصیرت۔ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، یعنی فوجی حوالے سے کیا کرنا ہوتا ہے، کس طرح اپنی فوج کو مضبوطی سے اٹھانا ہے اور گول کو اچیو کرنا ہے، فتح حاصل کرنی ہے۔ تو یہ موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عسکری بصیرت۔ تو جنگ یمامہ جس قدر بھی جنگیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفین سے لڑی، ان میں سب سے بڑی جنگ تھی، اور اس جنگ کا جو اصل سبب اور محرک تھا وہ مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ مسیلمہ کذاب قبیلہ ابی حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ نبوت کا دعوے دار تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت جب کہ کم و بیش آپ کی عمر 62 سال تھی صدیق اکبر کی، آپ نے پوری امت کو ایک بہت بڑا ایک مثالی رول سامنے رکھا کہ ان مشکلات میں بھی جب زندگی اینڈ پر ہو، اب جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، تو صدیق اکبر کا کردار کتنا وائٹل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ جلد اختلافات دیکھے گا۔ تو ان اختلافات سے بچنے کا طریقہ حضور نے فرمایا کہ ان حالات میں علیکم بسنتی، تم میری سنت پر اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت پر لازمی عمل کرنا، تو تمام فتنوں سے گویا بچ جاؤ گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حوالے سے اپنی فوج کو 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے کا ایک الگ کمانڈر تھا، اور اس کو پوائنٹ دیا گیا کہ تو نے فلاں مقام پر پہنچنا ہے، فلاں نے فلاں مقام پر پہنچنا ہے۔ تو فوج کے 11 حصے، ہر حصے کا کمانڈر اور اس کی جائے تعیناتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 لشکر یمامہ کی طرف روانہ کیے۔ ایک حضرت اکرمہ کا لشکر تھا اور دوسرا شرحبیل کا لشکر۔ ان دونوں کو روانہ کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر تیاری بڑی اہم کی۔ یہ تیاری سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کام کس لیول کا ہے۔ آپ نے یہ 2 لشکر یمامہ کی طرف بھیجے، مگر ان دونوں سے فرمایا کہ جنگ نہیں کرنی، پہنچ جاؤ بس، کیونکہ کوشش تھی کہ جتنے بھی لشکر تھے، فوجیں تھیں، ان سب کو ایک پوائنٹ پر جمع کرنا تھا۔ تمام مشکلات سے میٹ کر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس طرح توجہ دی۔ مسیلمہ کذاب مدعیان نبوت، جو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا، یہ سب سے طاقتور تھا، سب سے زیادہ پاورفل تھا، اور اس سے اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کے ساتھ تقریباً 40,000 کا لشکر تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو مسیلمہ کذاب کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ پھر شرحبیل کا لشکر بھی حضرت خالد بن ولید کے زیر قیادت تھا، اس کی کمانڈ بھی حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ آپ نے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس اٹھائے۔ خالد بن ولید کو بھیجا اپنے لشکر کے ساتھ، شرحبیل کا لشکر اس کے انڈر کنٹرول دیا 2۔ نمبر 3، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار اور مہاجرین صحابہ پر مشتمل، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے جن کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا قرآن کریم میں، وہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں۔ تو مقربین بارگاہ مہاجرین اور انصار صحابہ پر مشتمل فوج ایک تیار کی، بڑے اہتمام سے ان کی تیاری کی
کیونکہ ان لوگوں میں عرب کے سب سے بڑے جنگجو شامل تھے، بڑے فائٹر تھے۔ نیکسٹ یہ کہ قرآن مجید کے حفاظ اور قاریوں کو کی ایک جماعت، بھاری تعداد، یہ بھی اس لشکر میں شامل کی۔ ایک خاص دستہ، میں اس پر فوکس کروں گا، آپ نے ایک خاص دستہ جنگ کا ایلیٹ قسم کا تیار کیا برادران، اس میں جنگ بدر کے صحابہ تھے۔ حالانکہ آپ کی یہ پالیسی کے خلاف تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں بدر میں جانے والے صحابہ کو جنگوں میں استعمال نہیں کروں گا، وہ اپنی اس نیکی کے ساتھ اپنے رب سے جا کر ملاقات کریں گے، ابو بکر ان کو جنگوں میں استعمال نہیں کرے گا۔ اس ختم نبوت کے مقابلے میں اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی نبوت اور ختم نبوت کی بات آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی پالیسیز کو چھوڑ دیا اور بدر کے صحابہ کرام کو اس لشکر میں شامل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے عظیم لوگوں کو اس لشکر میں کیوں شامل کیا؟ اس حوالے سے یہ ایک اہم بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی برکت اور صالحین کی برکت کتنی ہوتی ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہم عبادت کو دیکھتے ہیں، صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے تعلق کا خیال نہیں رکھتے، تو صالحین کی برکت آپ نے اس لشکر میں بدر کے صحابہ کو شامل کیا، حفاظ اور قراء کو شامل کیا، مہاجرین اور انصار کو شامل کیا۔ کیوں؟ یہ بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، تو لوگ کہیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد کرنے والوں میں لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی ایسا ہے جس نے جو حضور کی زیارت کی ہو، حضور کا کوئی صحابی ہو، کوئی ہے تم میں ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، صحابی ہو؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، اس لشکر میں صحابی رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا فیفتح لہم، تو ان لوگوں کو فتح عطا کر دی جائے گی۔ ایک صحابہ کا لشکر میں ہونا، ان کے مفتی صاحب علیہ رحمہ نے اس کی شرح میں لکھا کہ ان کے توسل سے اور ان نیک لوگوں کی دعاؤں سے اللہ فتح عطا کرے گا۔ آگے حدیث شریف کا حصہ ہے، فرمایا پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، پھر کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے من صاحب اصحاب رسول اللہ، جو رسول اللہ کے صحابہ کے ساتھ رہا ہو، یعنی تابعی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، وہ تابعی اس لشکر میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیفتح لہم، تو ان لوگوں کو بھی فتح عطا کر دی جائے گی۔ پھر حضور نے فرمایا ایک زمان آئے گا، لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، پھر کہا جائے گا تم میں وہ ہے جو ان کے ساتھ رہا ہو، ایسا شخص تمہارے اس لشکر میں موجود ہے جو ان لوگوں کے ساتھ رہا ہو، تبع تابعین؟ تو لوگ کہیں گے ہاں، صحابہ تو نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی اس لشکر میں موجود ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ یہ بخاری شریف اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی برکت سے اور ان کے دعا کے توسل سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ناخن اور حضور کے مبارک بال اپنے پاس تبرکاً رکھتے تھے۔ ضیاء القرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سر پر کپڑے کی ایک ٹوپی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال تھا۔ حضرت خالد بن ولید آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہ ان کی جرت اور شجاعت کی طرف حضور نے فرمایا۔
تو حضرت خالد بن ولید کی کپڑے کی ٹوپی میں حضور کا ایک بال تھا. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں میں جس جنگ میں یہ ٹوپی سر رکھ کر جاتا ہوں اللہ حضور کی بال کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا. یہ ہے صالحین اور ان کی نسبت کی برکت. حدیث حضور یہ کنز الایمان کے دوسرے سپارہ کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں کنز الایمان میں صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کی. حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیک مسلمان کی برکت سے اس کے پڑوسیوں میں 100 گھروں میں رہنے والوں کی بلائیں دور فرما دیتا ہے. ایک نیک شخص وہ جب مالک کے آگے فریادیں کرتا ہے، وہ جھک کر ڈوب کر اس کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، تو اس اللہ کے اس ایک نیک صالح بندے کی دعاؤں کی برکت یہ ہوتی ہے کہ قرب و جوار کے 100 گھر اور اس کے رہنے والے اس کی دعاؤں سے بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. ایک نیک بندے کی برکت ہے. پھر صحابہ کی شان ہی اور ہے. برادران، اس وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحابہ کرام کو اس بڑے لشکر میں جو 40,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اس میں شامل کیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سلام قیامت تک امت پیش کرتی رہے گی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی اتنی جاندار حفاظت کی، اتنی مضبوط حفاظت کی کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی. برادران، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام لشکر کے اندر یہ افراد جمع کیے. جنگ یمامہ جب صحابہ تیار ہوئے اور آغاز ہونے لگا، صحابہ کرام اور لشکر اسلام کے اندر جتنے افراد موجود تھے ان کی تعداد 13,000 تھی. یہ 13,000 مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ رہے تھے. یہ آسان ہے. وہ اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر کے رسول اللہ کی محبت اور ختم نبوت کے لیے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے تھے. 13,000، 3 نہیں، 1,300 نہیں، 13,000 پر اونچی زمین پر ایک جگہ ہے جبیلہ نام ہے، وہاں پر اس لشکر نے پڑاؤ کیا. شوال، ٹائم بتا رہا ہوں، دن بتا رہا ہوں، وقت بتا رہا ہوں، 11 ہجری شوال کا مہینہ، سردیوں کے موسم کی صبح کو جنگ کا آغاز ہوا. 40,000، 13,000. برادران، یہ مجاہدین کی عظمتوں کو سلام. کیا ان کے اندر شوق شہادت تھا، کیا ان میں جذبہ تھا. میں نے حدیث شریف یہ بخاری شریف کی پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجۃ. جہاد کی فضیلت عرض کر رہا ہوں. اس کی حدیث شریف کو کتاب الجہاد میں امام بخاری نے روایت کیا. ان فی الجنت 100 درجۃ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. جنت میں 100 درجے ہیں. جنت میں 100 درجے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ تیار کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ایک پھر فرمایا 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. مجاہدین کے مقامات کی فضیلت ہے. اصحاب بدر اس لشکر میں شامل تھے. اصحاب بدر کی فضیلت، ایک تو ہر مجاہد کی فضیلت، اور جو بدر میں شامل ہوئے نبی کریم علیہ السلام، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل بدر فلعل اللہ اطلع الى اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم
फ़क़द वजबत लकुमुल जन्नह औ क़द गफ़रतु लकुम। ये रिवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बदर के मैदान में जब सहाबा 950 लश्कर का मुकाबला करने के लिए खड़े थे तो अल्लाह पाक ने बदर वाले सहाबा पर तवज्जो फरमाई। किसने? अल्लाह ने तवज्जो फरमाई उन सहाबा पर। हजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फिर इरशाद फरमाया, ए मलू माशे तुम, ए मलू माशे तुम फ़क़द वजबत लकुमुल जन्ना। अब तुम जो चाहो करो, तुम्हारे लिए मेरी जन्नत वाजिब हो चुकी है। औ क़द गफ़रतु लकुम, मैंने तुमको बख्श दिया है। ये बदर के सहाबा थे। बिरादरान, ये उस जंग में शामिल थे, जंग यमामा में, ताकि उन बदर के सहाबा की बरक़ात हासिल हो सकें। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये लश्कर 13,000 की तादाद में 40,000 के मुकाबला के लिए शव्वाल 11 हिजरी सर्दियों के मौसम में जंग का आगाज़ किया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आम हमले का ऐलान कर दिया कि टूट पड़ो। मुसल्ला फ़ौज टूटी, फिर अपने तलवारों के साथ बड़ी बहादुरी के हैरत अंगेज़ करिश्मे उन्होंने दिखाए, मगर वो कुफ़ार का लश्कर चट्टान की तरह जम कर खड़ा रहा और उन्होंने ज़मीन के एक चप्पे पर भी वो पीछे न हटे। मुसलमान हैरत हुए, ज़दा हुए, यार इतनी मेहनत हुई, ये तो टस से मस नहीं हुए। मुस्लिम फ़ौज में थोड़ी सी बदनज़मी पैदा हुई, फिर कुफ़ार ने हमला किया। ये बहुत बड़ी इबादत है, जिहाद बहुत बड़ी, इसलिए अल्लाह ने बहुत सी आयतों पर, बहुत सी कुरान मजीद में, कुरान मजीद की आयतों में और सरकार ने हदीसों में इसका हुक्म दिया। जब कुफार ने हमला किया और जहां मुस्लिम फौज का पड़ाव था उसको तबाह किया, नुकसान पहुंचाया, मुस्लिम लश्कर रीऑर्गेनाइज हुआ, दोबारा मुनज़्ज़म हुआ। वजह ये है, अल्लाह ने फरमाया कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। लश्करों की कमी और ज़्यादती को न देखा करो, जब उसकी तरफ से मदद उतरती है तो थोड़ी तादाद वाले ज़्यादा तादाद पर गालिब आ जाते हैं, उसकी मदद। दोबारा मुनज़्ज़म हुआ लश्कर। अब दोबारा दूसरी लड़ाई में खुद मुसैलमा लड़ने के लिए आया, जो नबुव्वत का झूठा दावेदार था। घमसान की जंग हुई, मुसैलमा आगे बढ़ा। बस फिर खालिद वलीद इस लम्हे के इंतज़ार में था। हज़रत खालिद ने तेज़ी से हमला की कोशिश की, मगर झूठा नबी बुज़दिली से भाग गया। 40,000 के लश्कर ने देखा कि हमारा कायद ही भाग गया, बस फिर उसके पैरोकार बददिल हो गए। इसलिए हमारे नबी करीम की 3 खूबियाँ नुमायाँ हैं। उनमें सबसे बड़ी खूबी ये है अशजाअन नास, तमाम इंसानों से बढ़कर अल्लाह का नबी बहादुर है। जब वो झूठा नबी भाग गया, उसके पैरोकार उससे बददिल हो गए। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा हमला जारी करो। चुनाचे सहाबा किराम और लश्कर ने हमला शुरू किया। बस फिर उन मुर्तद लोगों के पाँव उखड़ गए। उन्होंने भागकर एक बाग में दाखिल हो गए। ये बाग एक किला नुमा था, दरवाज़ा उन्होंने आगे से बंद कर दिया। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान की कुर्बानी देते हुए अंदर दाखिल हुए। अल्लाह अकबर, क्या शान होगी क़यामत वाले दिन जब ये उठेंगे। हम तो सर्दी में नमाज नहीं पढ़ सकते। ये अंदर छलांग लगाई इन्होंने और इन्होंने बाग का दरवाज़ा खोल दिया। बस फिर मुस्लिम फ़ौज बाग के अंदर दाखिल हुई। हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना बर्छा मुसलमा की तरफ फेंका, जो उसके पेट में लगा और झूठा नबी दड़ाम करके गिर गया, मर गया। और हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो ग़ज़वाए उहद के अंदर भी थे,
انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، یہ تھا جھوٹا نبی۔ مرتدین میں سے ان میں سے 21,000 آدمی مارے گئے، مگر پچھلے جنگوں کے مقابلے میں جنگ یمامہ میں بھاری نقصان ہوا، 1200 مسلمان شہادت پائی، 1200 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 370 کے لگ بھگ بڑے بڑے صحابہ اور قرآن مجید اور حفاظ قرآن اور قاری قرآن شامل تھے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے عظیم سیاسی اور فوجی کامیابی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بصیرت کو سلام، آپ نے امت کو یہ نمونہ دیا، مثال پیش کی کہ لوگوں، جب رسول اللہ کی ختم نبوت کی بات ہو، جب رسول اللہ کی عزت کی بات ہو، تو پھر ابو بکر 13,000 کا لشکر بھیج رہا ہے،